وہ زندگی گزارنے کے ہنر سیکھتا ہے۔ بچے کو نکال کے گھر کے سسٹم میں لے کے آنا ہے، جو ایک کمفرٹیبل ماحول ہے اس کے لیے آپ ہیں مین مرکز اس کی تعلیم اور تربیت کا۔ اوپن انوائرمنٹ میں پڑھائیں، 9 to 5 نہیں پڑھا رہے۔ ہماری مدرز ڈرتی ہیں کہ بھئی میں تو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں تو میں اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر سکتی ہوں۔ تو یہ بچے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پرسنالٹی رکھتا ہے، وہ کتنا بولے گا، کتنے لوگوں سے وہ گھلے گا ملے گا۔ ہم دین اور دنیا دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہوم سکولنگ۔ اس میں انشاءاللہ ہم 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ہوم سکولنگ کیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں۔ ہوم سکولنگ بیسیکلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں آپ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا جو کام ہے وہ گھر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ماشاءاللہ اس دور میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہوم سکولنگ پہ کام کر رہے ہیں اور بہت سے بچے ہوم سکولڈ ہیں۔ ایون USA میں یہاں پہ بھی میں نے بہت سے ایون جو نان مسلم ہیں ان کو دیکھا ہے ہوم سکولنگ کرتے ہوئے، اور میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں۔ اور آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی ہوم سکولنگ کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ نے جو سکولنگ سسٹم ہے اس سے بچے کو نکال کے گھر کے سسٹم میں لے کے آنا ہے، جو ایک کمفرٹیبل ماحول ہے اس کے لیے، جو 9 to 2 PM کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کسی بھی وقت میں، آپ ایون جو ڈیلی اپنی زندگی کا سٹائل آپ کا گزر رہا ہے اس میں بھی آپ سے آپ کا بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اصل لرننگ تو ہوتی یہ ہے، اگر میں ہوم سکولنگ کو کہوں تو یہ صرف تعلیم کے لیے جگہ نہیں ہے، بلکہ اس ہوم سکولنگ میں ایک جو طالب علم ہے، اس میں جو آپ کا بچہ ہے وہ بہترین اخلاق سیکھتا ہے، وہ زندگی گزارنے کے ہنر سیکھتا ہے، جو دین کا شعور ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو ایز اے پیرنٹ جو ہوم اسکول مدرز ہیں یا فادرز ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک گھر کا ایک ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ اس میں بچے کی ایک اچھی تعلیم اور تربیت ہو جائے۔ اور یہ کانسیپٹ کچھ زیادہ پرانا نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کانسیپٹ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ابھی سنا ہے، ابھی نکلا ہے، بلکہ بہت سے پیرنٹس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابہ کرام ہیں وہ گھر میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یا مساجد میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی سیلف ان کی تربیت کر رہے ہوتے تھے۔ اور اسپیشلی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ انسان جو بچہ ہے وہ اپنے گھر سے ہی لیتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سننا وے بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایز اے پیرنٹ، جب آپ کو آپ ماں باپ بنا دیا گیا تو آپ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا آپ لوگ ذمہ دار ہیں، کوئی تھرڈ پرسن ذمہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی اسکول والا ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اپنے بچے کی یا اس کی جو فکر آپ کر سکتے ہیں وہ تھرڈ پرسن نہیں کر سکتا۔ اور آپ خود سوچیں ہم کیسے اپنے بچوں کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ دن کا اتنا حصہ ہم جس بندے کو نہیں جانتے، ہم ان کی عادات سے واقف نہیں ہیں، ان کے ساتھ گزار کے آ جائیں۔ تو میرے خیال میں پرسنلی یہ چیز نہیں سوچ سکتی کہ میرا بچہ کسی کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کرے جس کے میں واقف ہی نہیں ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ جو چیزیں میں اپنی بچے کی تعلیم اور تربیت میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ ان کے کریکٹر میں، ان کی اس میں ہیں بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی دفعہ آپ نے ایسے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ٹیچرز بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ٹیچرز کی نہیں ہے، بات ایک سسٹم کی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اسکول میں جو سٹینڈرڈز فالو کیے جاتے ہیں انسان کو جج کرنے کے، آپ کے گریڈز کے تھرو یا ڈیفرنٹ طریقوں کے تھرو، وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے اتنے گھنٹے جو پڑھایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اب لوگ بہت کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خود سے پڑھائیں، ہم ان کو ایک اوپن انوائرمنٹ میں پڑھائیں، 9 to 5 نہیں پڑھا رہے، ایک اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا، آپ کہیں باہر جاتے ہیں، آپ بچوں کو بک پڑھا رہے ہیں، آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ ہوم سکول بچے کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری اس کے بارے میں جو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ ہے اس کے بارے میں غلط فہمیاں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول سے بچے کو اٹھانا ہے اور گھر میں اس کو اسکولنگ کرنا شروع کر دینی ہے۔ تو ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسکول کے سسٹم کو گھر میں لے کے آنا ہے۔ ہوم اسکولنگ کا یہ ہے کہ آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، وہ چیز آپ نے اپنے جو ہے بچوں کو وہ سکھانی ہے، جس میں آپ کے بچہ جو ہے وہ ساری چیزیں آپ سے سیکھ رہا ہے۔ آپ ہیں مین مرکز اس کی تعلیم اور تربیت کا۔ آپ کس طرح سے اپنے ایموشنز مینیج کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے کسی سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کام کیسے کرتے ہیں۔ بچیاں ماشاءاللہ جب مدر کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، لڑکے یا لڑکیاں دونوں، وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں کے چہرہ مسکراتا کیسے ہے، یہ بھی ایک علم ہے،
ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ جب میری ماں سے بات کرتا ہے وہ کیسے بات کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں آتی ہیں یا ان کی تعلیم میں آتی ہیں۔ پھر ایک اور غلط فہمی یہ ہے، ہماری مدرس ڈرتی ہیں کہ بھئی میں تو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں تو میں اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر سکتی ہوں، بلکہ میں نے بہت پڑھی لکھی کو بھی دیکھا ہے، وہ مجھ سے بلکہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کر لیں گی، آپ کیسے کریں گی، یا مطلب یہ کسی پڑھے لکھے شخص نے مجھ سے پوچھا ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا ہاں ویسے تو مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ میں ٹیچر بھی رہ چکی ہوں۔ مجھے اس سوال نے اس ٹائم حیرت میں ڈالا، اور میں نے اسی لیے اس پوائنٹ کو یہاں پہ ایڈ کیا۔ آپ کا بہت زیادہ پڑھا ہونا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو والدین بنا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر دی ہے اور آپ یہ نبھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بچے کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں، اچھی تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور غلط فہمی ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں بہت زیادہ سوشلائز نہیں ہو سکتے، بچے بہت زیادہ اپنے آپ میں رہنے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کی ایک اسپیسیفک ایج تک بچے سوشلائز ویسے بھی نہیں ہوتے، ان کو پیرنٹس کافی ہیں، ان کو ان کے سبلنگس کافی ہیں، ان کے جو سگے رشتہ دار جس طرح چچا چچی ہو گئے، دادا دادی، نانا نانی، تو یہ ریلیشن شپ ہوتے ہیں جس سے انہوں نے سوشلائز ہونا سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پھر بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کروائیں، گیدرنگز میں لے کے جائیں، لیکن ان کو کبھی فورس مت کریں کہ وہ زبردستی کسی سے ہاتھ ملائیں، زبردستی کسی کو سلام کریں، تو یہ بچے کی فطرت کے نیچر کے خلاف ہے، ان کو زبردستی ہو اس طرح سے سوشلائز کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بچے آہستہ آہستہ خود ہی سوشلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے اور میں نے جنہوں نے اسکولنگ میں بھی پڑھا ہوا ہے، ہم لوگ کتنا سوشلائز ہیں، ہم لوگ بھی اپنی نیچرز کے مطابق جو ہے لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں۔ اب میری نیچر ڈیفرنٹ ہے، میری بہن کی نیچر ڈیفرنٹ تھی، تو میری بہن جو ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ سوشلائز نہیں ہوتی تھی، اس کی نیچر تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ میری جو سسٹر ہیں وہ تھوڑا کم بولتی ہیں میری نسبت، میں تھوڑا زیادہ بولتی ہوں، تو یہ بچے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پرسنالٹی رکھتا ہے، وہ کتنا بولے گا، کتنے لوگوں سے وہ گھلے گا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا بچے کو صرف اسکول کا مواد پڑھانا ہے، ہم نے اسکول کا مواد نہیں پڑھانا، ہم نے اسکول کے مواد سے بھی پہلے دین کا مواد پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تو میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے بچوں کو اسکول کو گھر میں لا کے نہیں رکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم کسی بھی ایک سائڈ کو چھوڑیں، بلکہ ہم دین اور دنیا دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چلیں۔ اچھا، اب اس کے کچھ فوائد پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ کا فائدہ کیا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ بچہ نیچر پہ پلے گا، یعنی اس کو زبردستی کچھ بھی نہیں کروایا جائے گا، زبردستی پینسل نہیں پکڑوائی جائے گی، زبردستی چیزوں کا رٹا نہیں مروایا جائے گا، یاد نہیں کروایا جائے گا۔ پھر آپ اپنے بچوں کو اپنے مطابق اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی اچھی تربیت خود کر سکتے ہیں اور اس کا ریوارڈ خود ارن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا کردار سکھائیں گے، ایمان کے بارے میں بتائیں گے، سنت اور اخلاق کے بارے میں بتائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ خود اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ آزاد ہوتے ہیں کچھ بھی ان کو پڑھانے کے لیے کسی بھی عمر سے۔ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بچوں میں اتنی صلاحیت دی ہے کہ بچے بہت جلدی پک کر لیتے ہیں۔ ایون اسکولنگ سسٹم اس کی جو صلاحیت ہے، یا تو اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں یا تو اس کو بہت لو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے سامنے بچوں کو دیکھیں گے کہ آپ چھوٹی سی عمر کے بچوں کو قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کو آزاد طریقے سے کسی بھی عمر کے حصے میں کوئی بھی چیز سکھا سکتے ہیں، اپنے ساتھ کام کروا سکتے ہیں۔ آپ کے بچے گھر، سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ گھر کا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خیر، یہ میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہی تھی۔ تو آپ کے بچے عام اسکل سیکھیں گے، آپ سے کمیونیکیشن سیکھیں گے، اور آپ خود، ایک اور فائدہ یہ کہ آپ خود جب ان کو پڑھائیں گی، آپ ان کے ساتھ اچھی چیزیں سیکھیں گی، تو آپ کا بھی دماغ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہے گا، آپ کو بھی نئی دنیا کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا کہ اب کیا نئی چیز آئی ہے، اب کیا نیا ہو رہا ہے، اب کیا ہم پڑھنے لگے۔ آپ کا خود بھی جو علم ہے وہ اپنے ذہن میں ترا تازہ رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ضرور ڈسکس کروں گی کہ ہوم سکولنگ کب شروع کی جا سکتی ہے اور آخر اس کا وائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اور کس چیز پہ ویڈیو ریکارڈنگ کروں میں، ٹھیک ہے۔ اور
اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں یا آپ کے بچے آپ لوگ ہوم اسکول کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کون سا کورس یوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔